السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ تھا۔ آپ کی پیدائش نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ آپ عورتوں میں سب سے زیادہ پردہ دار عورت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے کام خود کیا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ہر پہلو میں تمام مسلمان خواتین کے لیے رہنمائی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت میں ساری رات مصروف رہتی اور قرآن پاک کو کثرت سے پڑھا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہنے کا سبق دیتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ ہر وقت قرآن کا ورد ہوتا۔ بچوں کو نہلاتے ہوئے، روٹیاں پکاتے ہوئے اور گھر کے باقی کام کرتے ہوئے آپ ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتی۔ آپ کو قرآن پاک کی جس آیت کی سمجھ نہ آتی آپ اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتی۔ جب آپ سورۃ احزاب کی تلاوت کرتی ان کا جسم مبارک کانپنے لگ جاتا اور وہ اللہ کے خوف سے رونے لگ جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشکل وقت میں اللہ کی رضا میں راضی رہی، ساری عمر تنگ دستی میں بسر کی، لیکن کبھی زبان سے شکوہ نہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ کی تنگ دستی دیکھ کر آپ رونے لگ جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ نے اونٹ کی کھال کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس لباس میں بھی پیبند لگے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر رونے لگ گئے اور فرمایا، فاطمہ دنیا کی تکلیف کا مقابلہ صبر سے کرو اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی خوشی کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اجر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چکی پیستی تو پیستے پیستے آپ کے مبارک ہاتھوں پر چھالے آ جاتے۔ آپ گھر میں جھاڑو مارتی اور گھر کا سارا کھانا خود بناتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخی خاتون تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتی، ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد فرماتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کے مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح کے وقت باہر تشریف لے گئے۔ آپ کے اوپر سیاہ اون سے بنی ہوئی چادر تھی۔ حضرت امام حسن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین آئے تو انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ آئے تو انہیں بھی داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی آئے تو آپ نے انہیں بھی اس چادر میں لے لیا اور پھر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک گھر والوں کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ ایک اور روایت کے مفہوم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن کو بلا کر چادر اوڑھی، پھر دعا مانگی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی دور رکھ اور انہیں خوب پاک صاف بنا لے۔ حضرت سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی جگہ پر ہو اور تم خیر کی جانب ہو۔ انہی حدیث کی بنا پر ان کو پنج تن کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت کے مفہوم کے مطابق 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب صبح کی نماز کے لیے نکلتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس سے گزرتے
اور فرماتے اے اہل بیت نماز قائم کرو، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے گھر والوں تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی۔ ان کا چلنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے مختلف نہیں تھا۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا میری بیٹی خوش آمدید، پھر انہیں بٹھایا اور ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی تو وہ بہت زیادہ روئی۔ ان کا غم دیکھ کر آپ نے دوبارہ سرگوشی فرمائی تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا سرگوشی فرمائی تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا تم پر ہے، مجھے وہ بات بتا دو۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ چلے میں بتاتی ہوں۔ پہلی دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی فرمائی تو بتایا کہ جبریل میرے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ کیا ہے۔ میرے خیال میں میرا آخری وقت قریب آ گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور صبر کرنا۔ یہ سن کر میں روئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے پریشان دیکھا تو دوبارہ سرگوشی فرمائی اور ارشاد فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم ایمان والی عورتوں کی سردار ہو؟ ایک اور روایت کے مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک اور روایت کے مفہوم کے مطابق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کی بھی عادات اتنی حضور پاک سے نہیں ملتی تھی جتنی حضرت فاطمہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ ایک اور روایت کے مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر سفر پہ جاتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے اور حضرت فاطمہ سے فرماتے میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا پیغام دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی سے حضرت فاطمہ کے نکاح کا حکم بھی اللہ نے خود دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محسن، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم شامل ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام عورتوں کو حضرت فاطمہ جیسی حیا نصیب فرمائے تاکہ قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانا تھا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے۔